السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة لأہلہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہم روز ایک چیز کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے موبائل کی چارجنگ کتنی ہے۔ چارجر گم ہو جائے کتنا فکر کرتے ہیں۔ چارجر کا ہمارے اندر احساس کتنا ہے۔ ٹاور سے دور ہو جائیں پھر مسئلہ ہے، سگنل نہیں آ رہے، سوچنے کی بات۔ پھر ہمارے موبائل کی چارجنگ فوراً ختم ہو جاتی ہے، اس کا بھی ایک فکر ہے پورا۔ اس نے کہ جی پہلے موبائل میرا اتنے گھنٹے صبح سے شام تک 24 گھنٹے، اب میرے موبائل کی صورتحال کہ موبائل میرا فوراً بیٹری ختم ہو جاتی ہے، اسے پھر چارج کرنے کی ضرورت پڑتی۔ زندگی میں موبائل کی کتنی اہمیت ہے آپ غور سے دیکھیں، آپ توجہ سے سوچیں۔ پھر موبائل نہیں، موبائل کے ساتھ کچھ چیزیں جڑی ہوئی ہیں، وہ نیٹ ہے، وائی فائی ہے، ہاٹ سپاٹ ہے، ہاٹ پاٹ بھی ہے، بہت سی چیزیں نیٹ کے ساتھ موبائل کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اصل دل کی دنیا ہے۔ موبائل سارا دل کی دنیا ہے۔ میں نے تو موبائل کی ایک ایک رگ کو اپنے دل سے پہچانا ہے۔ مومن کے دل کے ساتھ موبائل ہے، موبائل کے اندر ساری دنیا ہے، مومن کے دل میں بھی ساری دنیا ہے۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار۔ موبائل کو چارجنگ کی ضرورت ہے، دل کو بھی چارجنگ کی ضرورت ہے، ایمان کو چارجنگ کی ضرورت ہے، ایمان کو تجدید کی ضرورت ہے۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین وجعلنا من الصالحین وجعلنا یجاہدون فی سبیل حق۔ یہ دنیا کا دل کا سارا نظام تو موبائل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ پھر ٹاور سے دور ہوتے جائیں سگنل کم ہوگی، آواز کٹے گی، آواز ٹوٹے گی۔ جتنا اللہ سے دور ہوں گے سگنل کٹے گی، آواز ٹوٹے گی، آواز کٹے گی۔ اللہ کا دل میں دھیان، خیال، تصور، توجہ، ہر چیز ختم ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ ہمارے دل میں دراصل سارا نظام موبائل کا ہے۔ دل تو سارا موبائل ہی موبائل ہے۔ اگر ایمان کو سمجھنا ہے تو موبائل کو چارجنگ کی ضرورت، ایمان کو سمجھنا ہے تو موبائل کو ٹاور کی ضرورت۔ میرے ایک دفعہ میں یہاں جا رہا تھا تو وہ بندہ سم لے کے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے کوئی ایسی سم چاہیے جو بغیر ٹاور کے چلے۔ مجھے ایسے دیکھنے لگے، اچھی سے اچھی سم چاہیے، پیسے میں ڈبل دے دوں گا مگر ٹاور کے بغیر چلے۔ کہ کیسے چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی۔ میں نے کہا آپ کوشش تو کر لیں۔ کہہ رہے کوشش کروں میں نے یہ سامنے دیکھا ہے کیا ہے؟ کہہ رہے مسجد ہے۔ میں اس کا مینار دیکھا، یہ ٹاور ہے۔ سمیں بھی انہیں اللہ کی نسبتوں کے ساتھ چلتی ہیں، اور سم ہمارا دل ہے اور موبائل ہمارا جسم ہے۔ جسم ہو اور سم نہ ہو کیا ہوگا؟ جسم ہو سم نہ ہو بے فائدہ، لا حاصل، کچھ بھی نہیں۔ پھر اس کے لیے ٹاور بھی چاہیے۔ میں صحرا میں گیا تو وہاں ٹیلی نار کے کہیں کہیں سگنل آتے تھے۔ مجھے وہاں کے ایک صاحب کہنے لگے یہ کمرے کا کونا ہے نا، آپ یہاں کھڑے ہوں پورے سگنل آئے۔ اور میں نے بات کی، کہنے لگے بس یہاں سگنل ہے۔ میں نے کہا ہاں یہ قبولیت کی جگہ ہے۔
کوئی قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں, کوئی قبولیت کی جگہ ہوتی ہیں. کعبہ قبولیت کی جگہ ہے, میرے آقا کا روزہ قبولیت کی جگہ ہے, حرم مکی قبولیت کی جگہ ہے, حرم مدنی قبولیت کی جگہ ہے, ماں کے قدم قبولیت کی جگہ ہے, باپ کا سایہ قبولیت کی جگہ ہے, مرشد کا دیدار قبولیت کی جگہ ہے, قرآن کا دیکھنا قبولیت کی جگہ ہے, آقا کے روزے کو دیکھنا قبولیت کی جگہ ہے, زمزم کا پینا دیکھنا قبولیت کی جگہ ہے, قرآن کا پڑھنا, یہ ساری چیزیں قبولیت ہیں. کہنے لگا یہاں آپ کھڑے ہو جائے تو یہاں جو ہے آپ کو سگنل ملیں گے. آپ موبائل پہ اور اپنی زندگی پہ غور کریں. آپ کو موبائل تو سارا کا سارا اللہ کا تعارف کروا دیتا ہے, پھر موبائل کے لیے چارجر چاہیے. پوچھا آپ کی خواہش کیا ہے؟ کہ 4 چیزیں. کہا کہنے لگا ایک میں, ایک میرا موبائل, ایک اس کا چارجر اور ایک میری تنہائیاں, بس 4 چیزیں ہیں, یہی مجھے دے دو. ہم تم ہوں گے, کالج ہوگا, رقص میں سارا نالج ہوگا. یہی 4 چیزیں میری محبوب ہیں. تیری آپ کی محبوب 4 چیزیں, میں, میری تنہائیاں, میرا موبائل, پر چارجر بھی ضروری ہے. میرے آقا نے فرمایا اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایمان کی تجدید؟ فرمایا کلمہ پڑھتے رہا کرو, کلمے سے ایمان کی تجدید ہوتی ہے. اور آقا نے فرمایا ایمان پرانا بھی ہو جاتا ہے, نیا بھی ہو جاتا ہے, بوسیدہ بھی ہو جاتا ہے. اللہ کا ذکر, اللہ کے ذکر کی مجالس جہاں ہم بیٹھے ہیں, ہمارے ایمان کی تجدید کر رہے ہیں. موبائل سے تو زندگی کے سبق ملتے ہیں, پھر موبائل پہ میسج آتے ہیں, پھر موبائل پہ میسج آتے ہیں, اللہ کے ہر وقت میسج آتے ہیں, پھر ہمارے موبائل پہ میسج بھیجتے ہیں. اگر سگنل کمزور ہو میسج نہیں جاتا, اور پھر 2 چیزیں, بیلنس نہ ہو میسج نہیں جاتا. ہمارا بیلنس بھی ہے, اللہ کی راہوں میں جان, مال, وقت خرچ کرنا, یہ بیلنس ڈلوانا ہے. جان, مال, وقت. تسبیح خانے میں ہر آنے والا 3 چیزیں خرچ کرتا ہے, جان بھی خرچ کرتا ہے, وقت بھی خرچ کرتا ہے, مال بھی پیٹرول کی شکل میں, کرائے کی شکل میں, سواری کی شکل میں. تسبیح خانے میں ہر آنے والا 3 چیزیں خرچ کرتا ہے. بیلنس تو بہت ضروری ہے, بیلنس کے بغیر تو بات نہیں بنے گی. ہمارے وہاں ایک صاحب تھے, بالکل سادہ تھے, تو ان کے بیٹے کیا کرتے تھے, موبائل لے کے ان کا, تو ان کے موبائل کا سارا بیلنس ختم کر کے پھر 10-20 روپے کا ادھار لیتے تھے. پھر جب وہ بیلنس ڈلواتے تھے, وہ ادھار تو پہلے لیتا تھا. کمپیوٹر بولتا کہ آپ کے لیے موجودہ کے لیے ناکافی ہے. کہہ رہے باجی میں نے ابھی ڈلوایا. وہ باجی کمپیوٹر بولتی ہے, باجی سے جھگڑ رہے ہیں. کہہ رہے باجی میں نے ابھی ڈلوایا, تو بچے پیسے کھا جاتے تھے. بیلنس ضروری ہے, بہت ضروری ہے. پھر موبائل کی بھی برانڈ ہیں, وہ نہ کہ اس کے کیمرے کا, اس کی آواز, اس کی چیز. اس طرح ایمان کی بھی برانڈ ہے. ایمان کس درجے کا, کون سا ایمان میرے رب کو مطلوب ہے, کون سا ایمان میرے اللہ کا پسندیدہ ایمان ہے. ہاں, کون سا ایمان. پھر کوئی بھی موبائل ہو, اس کا پیکج بغیر کوڈ کے نہیں لگتا. سٹار ہیش ہر جگہ آتی ہے. کہتے میں نہیں مانتا آپ کی قیدوں کو, یہ تم نے پابندیاں لگا رکھی ہیں سٹار ہیش کے بغیر, بغیر زیرو کے, بغیر پلس کے نمبر نہیں ملتا. دین میں سختیاں نہیں ہیں. کہ موبائل میں بھی سختی نہیں, پابندی ہے, سختی نہیں ہوتی. میں آپ نے سختیاں کر رکھی ہیں. آپ خود سوچیں, ہماری زندگی میں ہم موبائل کی چارجنگ, موبائل کا بیلنس ڈالنا, ختم کرنا, کوڈ ملانا کرنے میں اس کے قانون کے مطابق انگریز نے بنایا ہے, چلنا پڑے گا. اور یہاں اگر کملی والے کا کوئی نظام آتا ہے تو کہتے ہیں تم یہ انہوں نے پابندیاں لگا رکھی ہیں, دین میں پابندیاں, یہ کیا ہے. وہاں اپنی مرضی نہیں. فزکس کیمسٹری کی کتاب لے کے خود پڑھ لے, وہ نہ ٹیوٹر کمپیوٹر ضروری ہے, استاد ضروری ہے, پروفیسر ضروری ہے. وہاں تو نہیں کہتا پابندیاں ہیں, اتنی سختیاں ہیں. نہیں, دین میں سختی نہیں, پابندی ہے. موبائل میں سختی نہیں, پابندی ہے. سختی نہیں ہے.
पाबंदी। मैं बटनों का मोबाइल था, अब भी मेरे पास मोबाइल टच है लेकिन उसमें कोई व्हाट्सएप नेट नहीं है, सादा है। मैं हाथ यूं करता चला यूं जाता, मैं थक गया, मुझे नहीं चाहिए। फिर मुझे तसल्ली दी गई, एक टीम ने तसल्ली दी कि बाबा जी सब्र का खबर का मैं हाथ यूं रखता यूं निकल जाता, कॉल मिल जाती, कभी यूं हो जाता कभी यूं हो जाता। आखिरकार हाथ होते होते, अब भी कभी हो जाता है, होते होते इसी तरह कहते हैं अल्लाह के फकीरों के पास पहले जा, पहले आदत बना फिर इबादत बन जाएगी। नमाज की आदत बना, एक वक्त है इबादत बन जाएगी। मुराकबे की आदत बना, एक वक्त है इबादत बन जाएगी। कुरान की तिलावत की आदत बना, एक वक्त है इबादत बन जाएगी। कभी बैठ के अपनी जिंदगी को अपने मोबाइल से तोलें, अपने मवाजने करें मोबाइल के साथ, इसको चार्जिंग की कितनी जरूरत है, इसमें बैलेंस की कितनी जरूरत है, और इसमें सिग्नल की कितनी जरूरत है। चार्जिंग नंबर 1, चार्जर नंबर 2, सिग्नल नंबर 3, बैलेंस कितनी जरूरत है। फिर नंबर 4, हिफाजत, टूटे नहीं, खराशियां ना पड़े, चोट ना लगे, कितनी जरूरत है। ये 4 चीजों की ईमान की कितनी जरूरत है, हमारे जिस्म को कितनी जरूरत है, हमारी रूह को कितनी जरूरत है। इन 4 चीजों की, इन 4 चीजों की हमारे जिस्म को, हमारे ईमान को, हमारी रूह को कितनी जरूरत है। सोचें, हमें हमारे बैलेंस की हमें जरूरत है। और बैलेंस क्या है? जान, माल, वक्त, ये बैलेंस है। और चार्जिंग क्या है? किसी फकीर के साथ निस्बत, तस्बीह खाने के साथ निस्बत, दर्स का सुनना, याद दहानी, मेरी जरूरत, आपकी जरूरत, ये हमारी चार्जिंग है। एक बैलेंस, एक चार्जिंग और एक सिग्नल। सिग्नल उस बंदे को आएंगे जिसके अंदर तलब होगी, जिसमें तड़प होगी, जिसमें जज्बा होगा, उसको सिग्नल मिलते जाएंगे। क्यों कहा? तवज्जो की जरूरत है, कुर्ब से तवज्जो मिलती है। जितना टावर से दूर होते जाएंगे सिग्नल टूटते जाएंगे या बढ़ते जाएंगे? टूटने से मुराद कम होते जाएंगे, सिग्नल ड्रॉप होते जाएंगे। जितना किसी अल्लाह वाले से दूरी होते जाएगी, उसके लिए दिल में बदगुमानी, शक, वसाविस होते जाएंगे, सिग्नल टूटते जाएंगे। अल्लाह से, अल्लाह के हबीब से, किसी फकीर से जितना दूर होते जाएंगे सिग्नल टूटते जाएंगे। टावर से दूर होंगे, सिग्नल टूटेंगे, सिग्नल टूटते जाएंगे। ये सारी चीजें भी मिल गई लेकिन हिफाजत ना हुई तो भी कुछ भी नहीं। सारी चीजें मिल गई, हिफाजत ना हुई। बच्चे के हाथ में मोबाइल दिया, उसने दूध में डाल दिया, चाय पानी लस्सी में डाल दिया, नदी दरिया में डाल दिया, बात खत्म हो गई, या गिरा दिया। हमारी जिंदगी की अशद जरूरत है। मेरे अल्लाह कहता है, मेरे बंदे मेरा हो जा, मुझे अपना बना ले, मुझे अपना कर ले। और जब बंदा अल्लाह का हो जाता है फिर अपना सब कुछ, आखिरी इंसान की चीज जान है। बिस्मिल्लाह अला दीनी व नफ्सी, दीन के बाद सबसे आखिरी चीज कीमती क्या है? अपनी जान। अल्लाह ने अहली व माली नहीं बयान किया, पहले अपनी जान को बयान किया। आप महसूस करें, ये मोमिन के लिए है। अगर मोमिन ना हो तो सबसे पहली चीज अपनी जान है। अगर मोमिन है तो सबसे दूसरे नंबर पे जान है, पहले नंबर पे अल्लाह है और अल्लाह का हबीब है, जिसको दीन कहते हैं। बिस्मिल्लाह अला दीनी व नफ्सी व वलदी, मेरी औलाद, व अहली, मेरे अहलो अयाल, ममाली, फिर आखिरी जाके मेरा माल है। आखिरी चीज इंसान की जान है। जब अल्लाह से मोहब्बत और उसके हबीब से इश्क होता है फिर जान कुर्बान कर देना
ایک کافر بادشاہ تھا تو اس نے کہا کہ مجھے مان لے اور اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ برا بلا کہے. انہوں نے کہا نہیں کہنا. اس نے کہا ختم کر دوں گا. ایک ایک کر کو قتل کرتا اور ایک کڑھا تھا تانبے کا, اس میں تیل تھا, اس میں ڈالتا. آخری جب اس کا وقت آئے تو رو پڑا. کہا میں نے تو تجھے کہا تھا مجھے مان لے, اب بھی موقع ہے. کہا نہیں, رویا اس بات پہ نہیں ہوں, رویا اس بات پہ ہوں کہ اپنے حبیب کے لیے, اپنے اللہ اس کے حبیب کے لیے جان دینے کا وقت ہے اور جان صرف ایک ہے. رویا اس بات پہ, جان دینے کا وقت ہے اور جان صرف ایک ہے. جان صرف ایک. موبائل سے اپنی زندگی کے نظام کو سنواریں. کوئی بھی چیز خراب نہیں ہوتی, خراب ہم کرتے ہیں. موبائل کی سہولت سے رشتے ملے, دل ملے, ساتھی ملے, رشتے جڑے. مجھے کہنے لگے کئی لوگ ایسے ہیں, ہم ہجرت کر کے آئے تھے, ہمارا خاندان بکھرا ہوا تھا, ہم نے موبائل, واٹس ایپ اور سائنس اور نیٹ کے ذریعے سے میں اپنا خاندان جمع کر رہا ہوں اور ان سے رابطے ناطے جوڑ رہا ہوں. کیونکہ کہنے لگا کہ جب سے میں نے تسبیح خانے میں صلہ رحمی کی برکات, صلہ رحمی کے کمالات, صلہ رحمی کی تاثیر سنی ہے اور صلہ رحمی کے فضائل سنے ہیں اور صلہ رحمی کا ثواب سنا ہے, اس دن سے میں اپنے پرانے دور پرے کے رشتہ داروں کو موبائل کے ذریعے قریب کر رہا ہوں, ان کو گروپ بنا رہا ہوں, ان کو رابطے میں رکھ رہا ہوں, ان کی تعریف کر رہا ہوں, ان کی دل جوئی کر رہا ہوں. اور کہنے لگا میں اس کے فائدے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں, رزق میں, مال میں, صحت میں, عزت میں, برکت میں, اس کے فائدے میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں, آنکھوں سے دیکھ. کبھی موبائل کو اور اپنی زندگی کو بیٹھ کے سوچا کریں. خاص طور پہ 4 چیزیں: چارجر, بیلنس اور نیٹ, اس کا سگنل, اور چوتھی چیز حفاظت. یہ 4 چیزیں ہماری زندگی میں ایمان کے لیے کتنی اشد ضروری ہیں. یہ 4 چیزیں, اور ہماری زندگی کے لیے کتنی اشد ضروری ہیں. یہ 4 چیزیں اپنی زندگی میں, یہ 4 چیزیں اہم ترین ہیں. یہ ثواب کیا ہے؟ یہ کریں گے ثواب ملے گا. یہ بیلنس بڑھ رہا ہے اور یہی بڑھتا ہوا بیلنس ترازو کو جا کے جھگائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ترازو کو چکائے گا. یہ ثواب بڑھ رہا, بیلنس بڑھ رہا ہے. اور قیامت کے دن جس کا ثواب زیادہ ہوگا اس کا ترازو بھاری ہوگا, اور جس کا ترازو بھاری ہوگا وہ دنیا میں کامیاب ہاؤ مکرہ کتابیہ اعلان کرے. ثواب یہ ہے. آج سورت اخلاص کی پہلی جمعرات ہے. ہر سال سورت اخلاص کی 11 جمعرات ہیں. 1.25 کروڑ سورت اخلاص پڑھی جاتی ہے, بلکہ اس سے زیادہ پڑھی جاتی ہے پوری دنیا میں. انسان بیٹھ کے پڑھتے ہیں, فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں, یقیناً جنات بھی ہوں گے. اور اگر جنات بھی ہیں, جنات کی تو ہم سے زیادہ تعداد بھی ہے, رفتار بھی ہے, اور طاقت بھی اللہ نے رکھی ہے. یہ کیا ہے سورت اخلاص؟ اور سورت اخلاص سے ہمارا بیلنس کتنا بڑھتا ہے؟ سورت اخلاص بنیادی طور پہ اس اللہ کی توحید ہے, اور اللہ کی خوشامد ہے, اور اللہ کی تفسیر ہے, اور اللہ کی توصیف ہے, اور اللہ کی تعریف ہے. اللہ کی تعریف ہے, اللہ کی تعریف. ایک کہاوت جو ہاتھی باندھ تھا, کہنے لگا ساری زندگی میں نے ہاتھی کو سدھایا ہے, شیر اس کو سدھایا. شیر نے کبھی مجھ پہ حملہ نہیں کیا. کیوں؟ میں نے ساری عمر اس کی خوشامد کی ہے. مجھے کئی صحرائی لوگوں نے بتایا کہ ساری عمر ہم نے اونٹ کی خوشامد کی ہے, اونٹ پہ سختی نہیں کی, مارا نہیں. کیوں؟ پتا ہے کہ اگر اونٹ پہ سختی کی, یہ دل میں رکھے گا, جب مجھے تنہائی میں دیکھے گا پھر مجھے چیر دے گا. اور ایک صاحب نے مجھے خود کہا, میں جا رہا تھا, میں نے اونٹ کے تیور بدلے دیکھے. جب اونٹ کے تیور بدلے دیکھے تو کہا کہ میں ایک درخت کے قریب گزرا, بھاگ کے درخت پہ چڑھ گیا.
ऊंट ने जब देखा दरख्त पे चढ़ गया तो नीचे जबान फुला के और मुंह से झाग थी और ऊपर देख रहा और मार रहा कि किस तरह मेरे हाथ आ जा, मेरे किसी तरह हाथ आ जा। मैंने उसके तेवर बदले देखे और समझ आ गई कि कभी मैंने इसको किसी दौर में मारा था या सख्ती की थी। ऊंट ने अंदर कीना रखा, अब ये मुझे टुकड़े कर देगा, और ऊंट टुकड़े कर देते हैं। मेरा अल्लाह कहते हैं मेरे बंदे मेरी खुशामद कर, मेरी तारीफ कर। सारी सूरत इखलास अल्लाह की तारीफ है, सारी सूरत इखलास अल्लाह की मिन्नत है, सारी सूरत इखलास अल्लाह की खुशामद है, सारी सूरत इखलास अल्लाह के साथ गिरिया और जारी है। पूरी सूरत इखलास में कोई मखलूक नहीं, खालिक ही खालिक है। कुल हुवल्लाहु अहद खालिक, अल्लाहु समद खालिक, लम यलिद खालिक वलम युलद खालिक वलम यकुल लहू कुफुवन अहद खालिक है। पूरी सूरत कुल हुवल्लाह में खालिक ही खालिक है, एक मखलूक है ही नहीं। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, बंदे, मालिकिन नास इंसान, इलाहिन नास इंसान, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, ये इंसान, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। सारे निजाम, जितने भी निजाम हैं, इन सब के अंदर कुछ, लेकिन सूरत इखलास में खालिक ही खालिक है, अल्लाह ही अल्लाह है, अल्लाह ही अल्लाह। यह हमारा बैलेंस बढ़ा रहा, यह हमें टावर के करीब कर रहा, यह हमें चार्जिंग दे रहा। मुझे कई लोगों ने बताया, आप खुद महसूस करें, तस्बीखाने दर्द से दूर होते जाएं, चार्जिंग खत्म होगी। जब चार्जिंग खत्म होगी तो फिर दिल किस पे लगता है? अल्लाह उसके गैर पे। ऐसी मजालिस पे जहां नहूसत है, जुल्मत है, खबासत है, नजासत है, ऐसी जगह पे दिल लगना शुरू हो जाता है। चार्जिंग खत्म हो गई। ये मिल बैठना, सोहबत इतनी अहम है, इसी से तो सहाबी बने हैं। ये जब हुजूर के सहाबा कहते हैं, ये हुजूर के सहाबा, इसी से तो सहाबी बने हैं, सोहबत से सहाबी बने हैं। हुजूर की बारगाह में उठते थे, बैठते थे, हालात की सख्तियां, तलखियां, लोगों की बातें, नागवारियां बर्दाश्त करते थे। अल्लाह ने उनको दर्जा मकाम सहाबियत का दे दिया। इसी से तो सहाबी बने हैं, इसी मिल बैठने से, जैसे आज आप हम मिल बैठे हैं। हम सहाबी नहीं बन सकते, सहाबी के लिए नबी का होना जरूरी है। खत्म नबूवत के सदके नबूवत के दरवाजे बंद हो गए हैं। हम वली बन सकते हैं, हम में से कोई गौस बन सकता है, कलंदर बन सकता है, नकीब नजीब अबरार बन सकता है, वक्त की पहुंची हस्ती सरकार बन सकता है, सहाबी नहीं बन सकता। उसके लिए नबी का आना जरूरी है, नबी का होना जरूरी है। जो सहाबी बन गए सो बन गए, पर सहाबी बने सोहबत से हैं, नबी की सोहबत। और ये क्यामत तक के लिए, क्यामत तक के बंदों के लिए एक पैगाम है कि अगर हमारी सोहबत चाहते हैं, अगर हमारी सोहबत चाहते हैं, तो फिर किसी फकीर की सोहबत में अपने आप को पाबंद बनाना है। इंसान की सोहबत में बंदर भी अगर कुछ अरसा रहे, वो भी जिंदगी के कुछ निजाम सीख लेता है। मैं भी कुछ एक मुल्क में गया तो हमारी वो हो रही थी, वो टिकट पे जो स्टैंप लगती है, इमिग्रेशन में खड़ा था तो सामने स्क्रीन चल रहा था, बिल्लियां थी, बिल्लियां, उन्होंने जैकेट पहनी हुई थी, पीछे बैग लटकाया हुआ था, यूं करके चल रही थी। मैं कहा या अल्लाह, 2 बिल्लियां थी और वो चल रही थी। जिंदगी में जानवर को भी सोहबत दें, जानवर को सिखाएं, सुधाएं। अब मैं एक सफर में आ रहा था तो एक रीछ वाला खड़ा था, मेरे बेटे छोटे छोटे थे, मैं क्या तुम्हें रीछ का तमाशा दिखाता हूं। गाड़ी में बैठे, मैं क्या तमाशा दिखा, पैसे दे सा। उसने रीछ को तमाशा कहा, बाबा जी एन पीर साहब एन सलाम कर, उसने सलाम किया, ये कर, वो कर, वो कर, वो कर। मैंने उसको तगड़े पैसे दिए, बड़ा खुश हो गया, मैं गाड़ी लेके चला गया।
ایک ریچھ خونخوار ہے ریچھ. اس کو صحبت دی، اس کو محفل دی، اس کو سکھایا، اس کو انسان کی زندگی میں رکھا، وہ بھی زندگی میں سلیقہ. ایک بندر میں نے دیکھا تو میں کھڑا ہو گیا. وہ بندر تھی اور بکری تھی، اور بکری کو وہ لکڑیاں رکھتا تھا، اس کے اوپر چڑھاتا تھا، اور لکڑی کو کرتا بکری کے اور بندر کے. پھر اس نے بندر کو آخر میں ڈول دیا ایک ڈبہ، کہا سب کے پاس جا، ان سے پیسے لے آ. پھر بندر سب کے پاس جاتا تھا اور پیسے لیتا تھا، اور ڈبے میں بہت سارے پیسے جمع ہو گئے. ہم سب کو ضرورت ہے کوئی ایسی مجالس محافل میں جائیں جہاں انسان بنانے کا گر ہو. آپ محسوس کریں بچہ شرارت کر رہا ہو، ہم اسے یہ نہیں کہتے آدمی بن، انسان بن. میں مکہ مکرمہ میں جا رہا تھا تو ایک بندہ ٹیکسی والے کے ساتھ، میں عزیزیہ جا رہا تھا طواف زیارہ کر کے، تو ایک ٹیکسی والے کے ساتھ بندہ آیا اور بڑی غلط انداز سے جانا ٹیکسی کو اوورٹیک کیا. تو عرب تھا، اس نے کہا حیوان، جانور ہے. سارے انبیاء کرام تشریف لاتے تھے انسان بنانے کے لیے، آدمی تو ہیں. آپ بچہ شرارت کر رہا تو اسے آپ کہتے ہیں انسان بن. پہلے دن ماں باپ نے انسان بننے کا پیغام نہ دیا. بیٹا بڑا ہو کے کیا بنے گا، بیٹا بڑا ہو کے کیا بنے گا، میں بڑا ہو کے یہ بنوں گا. اچھا یہ بننا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن انسان بننا سب سے بڑا ثواب ہے، انسان بننا سب سے بڑی نیکی ہے. انسان بننا معاشرے میں سب سے اہم چیز ہے. اصل انسان بننا ہے، معاشرے میں سب سے اہم چیز انسان بننا ہے. انسان سب سے اہم چیز انسان ہے. یہ جو سورت قل هو اللہ ہے نا، یہ اس دنیا میں بھی انسان بناتی ہے، قبر میں بھی انسان بناتی ہے. آپ کہیں گے قبر میں انسان کیسے بنتی؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، کفن چور تھا. اس دور میں نا کفن اس لیے چوراتے تھے، کپڑا بہت مہنگا تھا، کپڑا نہیں پہنا جاتا تھا. یہ شلوار کی جگہ انڈیا کا جو پجامہ آیا تھا جس سے سطر نہیں ڈھک سکتا، یہ اس دور میں آیا تھا جب کپڑے ختم ہو گئے تھے، تن ڈھانکنے کے لیے یہ پجامہ آ گیا تھا. کپڑے کا کال تھا، قحط تھا، تو لوگ کفن چوراتے تھے. کفن چور آیا، کفن چور، اور کفن چور سے پوچھا جنید رحمت اللہ علیہ نے کیا بنا، کیسے دیکھا، میتوں کو کس حال میں پایا؟ کا سوائے چند کے باقیوں کی حالت، چہرہ میں نے جانوروں کا دیکھا. قبر میں ان کے چہرے بدل گئے. سورت قل هو اللہ قبر میں بھی انسان رکھتی ہے. اب سمجھ آئی؟ قبر میں بھی انسان رکھتی ہے، قبر میں بھی انسان رکھتی ہے. سورت قل هو اللہ دنیا میں بھی انسان رکھتی ہے. لاہور کے شالم مارکیٹ کے ساتھ کشمیری بازار ہے. کہنے لگے میں کشمیری بازار میں جا رہا تھا، درویش آئے، انہوں نے اپنی پگڑی اتار کے میرے سر پہ رکھ دی. میں نے پوری بازار میں سوائے چند انسانوں کے باقی سب جانور درندے دیکھے. قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل. جب ہم سے دور ہوتا ہے، سگنلز نہیں ہوتا، بیلنس نہیں ہوتا اس میں، اور ہم سے دور ہوتا ہے، یہ انسان نہیں یہ جانور ہے، بلکہ بل ھم اضل جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے. بکری جانور ہے، فائدہ دیتی ہے. بچھو جانور ہے، ڈستا ہے. سانپ جانور ہے، نقصان دیتا ہے. اور سانپ کو ڈسنے میں مزہ نہیں آتا، بچھو کو ڈسنے میں مزہ نہیں آتا، پر وہ ڈستا ہے، وہ ڈستا ہے. ہماری زندگی میں بڑی اشد ضرورت ہے ان چیزوں کی کہ ہمارے پاس کچھ بیلنس ہو، ہمارے پاس کچھ سرمایہ ہو، ہماری چارجنگ ہوتی رہے، ہماری چارجنگ ہوتی رہے. جتنا دور جائیں گے، جتنا دور جائیں گے، کہا پوری دنیا میں اس وقت ایمان سوز ماحول ہے. ایمان سوز لفظ پہ غور کیجیے گا. اللہ والوں کی صحبت میں ایمان ساز ماحول ہے. ایمان ساز جو ایمان کو بناتا ہے، جو انسان کو بناتا ہے، جو اندر کو بناتا ہے،
جو کہتے ہیں ملاوٹ نہیں کرنی، اسے لوگوں نے کھانا ہے۔ جو کہتے ہیں کم نہیں تولنا، لوگوں سے معاملہ ہے، اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے۔ جو کہتے ہیں جو کوالٹی کہی ہے وہی ہے کہنا ہے۔ جو کہتے ہیں دوا کے اوپر جو پیسے ایک جو فائدے لکھے ہیں، کیا اس کے اندر وہ اجزاء ہیں بھی صحیح، وہ چیز ہے بھی صحیح؟ ڈبے کے اوپر لکھا ہے دیسی گھی سے تیار شدہ مٹھائی، کیا اس میں دیسی گھی ہے؟ دیسی گھی ہے؟ ہم نے ایک دفعہ سون حلوے کا ابکری میگزین کے ٹائٹل پہ آیا دیسی گھی سے تیار، میں نے کہا اس میں دیسی گھی ہے؟ تحقیق ہے؟ میں کہا چھوڑ، وہ صرف ڈبے کا نشان ہی آیا، پتہ نہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں میرے دل میں کیوں نکل دیتی ہیں۔ میں نے کہا چھوڑ اس کو، تم نے دیسی کیوں لکھا؟ کیا واقعی دیسی گھی ہے؟ پھر بھی دعویٰ تو نہیں کر سکتے کہ ہم ایماندار ہیں۔ جب صحبت زندگی میں آئے گی، کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق نصیب ہوگا۔ ہمارے ایک مخلص ہیں، مجھ سے کہنے لگے ایک ادارے میں تسبیح خانے سے نسبت ہوئی تو پہلے اس ادارے کی اسٹیشنری قلم کاغذ وغیرہ کوئی اور بندہ لاتا تھا، میں لایا تو میں نے اپنے افسر کو پیسے واپس دیے۔ میں کہ جی یہ پیسے واپس ہیں، وہ دیکھ کے کہنے لگا کچھ نہیں لائے؟ میں کہ سب کچھ لایا۔ پیسے واپس کیسے؟ اتنے بچے؟ کہنے لگے جو پہلا آتا تھا وہ تو کہتا تھا پیسے تھوڑے ہو گئے، تم کیسے بچائے؟ انہوں نے کہ جی میرے مرشد ہیں۔ وہ کون ہے؟ فلاں تسبیح خانے میں، وہاں سے زندگی کا سبق ملا ہے، حلال میں برکت ہے، حرام میں کثرت ہے، کتی کتنے بچے دیتی ہے پر برکت بکری میں ہے، کتی میں نہیں ہے، کتے میں نہیں ہے۔ جب چارجنگ ہوگی، جب بیلنس ہوگا، جب ٹاور سے رابطہ ہوگا، چارجنگ ہوگی، بیلنس ہوگا اور ٹاور سے رابطہ سگنل پورے ہوں گے، پھر ہماری بات 1 منٹ میں ایسے بٹن دبائیں گے تو فوراً بات ہوگی۔ ہاں، اللہ کی نسبتیں، اللہ کے تعلق میں دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، بس ذرا گردن جھکائی دیکھ۔ کہنے لگا میں چاہتا ہوں آپ مجھے حضور کی زیارت کرا دیں۔ شادرے کا بندہ تھا، اس بندے نے کہا اچھا وہاں سامنے بیٹھ جا، آنکھیں بند کر۔ اللہ سے عرض کیا، توجہ لی جہاں سے لی، تھوڑی دیر کے بعد آنکھوں تھے، کیا ہوا؟ آنسوں تھے۔ کہا میں نے دیدار مصطفیٰ کیا، گیا، ایسے جالیاں تھیں، جالیوں سے ہٹا، پھر آگے دیوار تھی، دیوار سے ہٹا، حضور کا سامنے جلوہ دیکھا، جاگتی آنکھوں سے۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار۔ روحانی دنیا کی لذت ہی اور ہے، مزہ ہی اور ہے، مزہ ہی اور ہے۔ پر جن کو روحانی دنیا کی کوئی چیز مل جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو ایسے انداز سے رکھتے ہیں کوئی پہچان نہ سکے۔ کن فی دنیا غریباً، پردیسی کو کون پہچانتا ہے؟ مالدار ہے، غریب ہے، اچھا ہے، برا ہے، پردیسی کو کوئی نہیں پہچانتا۔ یہ ہماری چارجنگ ہے، اس سے ہماری دنیا کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ پہلے اگر ہمارے ان مجالس سے دنیا کے مسائل حل نہ ہوتے تو میری بات غور سے سنیے گا، میرے حبیب کی سب سے پسندیدہ دعا، قرآن اور حدیث کی سب سے عالی دعا، قرآن و حدیث کے اللہ کے صحابہ، اہل بیت، اولیاء، صالحین کی سب سے آخری دعا ربنا آتنا فی الدنیا وفی الآخرہ نہ ہوتی۔ الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، یہ پھر نہ ہوتی۔ اور پھر عجیب بات ہے، اللہ نے پہلے دنیا کو بیان کیا ہے۔ اللہ کہتا ربنا آتنا فی الآخرہ حسنہ، ہم مان لیتے، پھر دنیا حسنہ کہتے سچ ہے، لیکن نہیں، فرمائے نہیں، سب سے پہلے جو چیز اہم ہے وہ ہے دنیا۔ جب تو چارجر کو ساتھ رکھے گا، بیلنس تیرا مضبوط ہوگا اور سگنل تیرے لاجواب ہوں گے، پھر دنیا لاجواب بنتی جائیں گی۔ دولت، رزق، صحت، عزت، کمال، عروج، تھوڑی چیزوں میں برکت، عافیت، عطا، شفقت، یہ چیزیں ایسی بڑھتی چلی جائیں گی، بڑھتی چلی جائیں گی، بڑھتی چلی جائیں گی۔
فی الدنیا حسنہ، اور یاد رکھیے گا یہ حسنہ سپرلیٹو ڈگری ہے، آخری لاجواب نظام جو یہ چاہتا ہے وہ دنیا میں اپنا بیلنس مضبوط کرے، ٹاور کے ساتھ قرب سگنل لاجواب ہوں، اور چارجر کی ترتیب ہمیشہ سوچے، چارجر کو نہ بھولے۔ ایک صاحب کہنے لگے سفر میں اگر زندگی سفر میں گزارنی ہے تو دو چیزیں نہیں بھولنا، ایک پاسپورٹ ایک چارجر۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے بندہ گم ہو جائے پاسپورٹ گم نہ ہو، چارجر بھی ساتھ اور بندہ بھی ساتھ، پھر جب یہ ملے گا پھر دنیا لاجواب ہو جائے گی۔ ہاں پھر دنیا لاجواب ہوگی اور دنیا میں لاجواب نظام چلے گا، برکتیں، خیریں، نسلیں۔ میں اپنے بڑوں کے مزارات پہ جا کے چپ کر کے گم ہو کے بیٹھتا اور ان سے باتیں کرتا ہوں، ارے آپ کی مہربانی، آپ کا شکریہ، چپ کر کے بیٹھتا ہوں، ان کو ہدیہ کرتا ہوں، ان سے باتیں کرتا ہوں۔ اللہ پہنچاتا ہوگا، میں نے کون سا کشف القبور کے وعدے اور دعوے کیے ہیں، ان سے کہتا ہوں آپ کی مہربانی، آپ نیکیاں کر گئے تھے، اللہ سے وعدے منوا گئے تھے، اللہ سے باتیں کر گئے تھے، اللہ سے تعلق پیدا کر گئے تھے، آپ نے جو نظام بنایا تھا آج اس کی برکتیں میں بھی کھا رہا ہوں، مجمع بھی کھا رہا ہے۔ میں تو ان کے جا کے شکریہ ادا کرتا ہوں، میں تو ان کی جا کے منتیں کرتا ہوں اور ان کو کہتا ہوں آپ کا مہربانی، آپ کا شکریہ، آپ کا احسان، آپ کی عنایت، آپ کی عطا۔ ہاں کبھی کبھی موبائل کی زندگی کو دیکھا کریں اور اپنی زندگی کو دیکھا کریں، اپنی زندگی کے جو ضروریات ہیں وہی موبائل کی ضروریات ہیں، اور اپنی زندگی کا جو نظام ہے وہی موبائل کے نظام ہے۔ موبائل بہت قیمتی اور مہنگا ہو، اس میں سم نہ ہو کچھ نہیں، انسان زندگی میں کتنی قیمتی اور مہنگا ہو، اس میں دل نہ ہو کچھ نہ ہو، دل زندہ تو نہ مر جانا کہ زندگی تعبیر ہے تیرے جینے سے۔ سم ہی نہیں ہے اس میں، دل ہی نہیں ہے۔ پھر آپ کی زندگی میں اللہ غیب سے حیرت انگیز نظام چلائے گا، خوشحالیاں ہوں گی، ہر طرف قحط ہوگا، ہر طرف پریشانی ہوگی، ہر طرف بربادی ہوگی، اور آپ کی زندگی میں خوشحالیاں ہوں گی، آپ کی زندگی میں خوشیاں ہوں گی، آپ کی زندگی میں حالات لاجواب ہوں گے، آپ کی زندگی بہترین بے مثال لاجواب ہوگی، اور آپ ایسا زندگی کا نظام گزاریں گے دنیا حیران رہ جائے گی۔ کیوں؟ آپ کو برکت کا ذرہ ملے گا، آپ کو برکت ملے گی، اور جس کو برکت مل گئی وہ دنیا میں بھی عالی شان اور شہنشاہ ہے، وہ آخرت کا بھی عالی شان اور شہنشاہ ہے۔ جس کو برکت مل گئی، برکت کیا مل گئی؟ برکت مل گئی۔ جب ہمارا بیلنس مضبوط ہوگا، ہماری چارجنگ لاجواب ہوگی اور ہمارا سگنل سے رابطہ ہوگا، پھر برکت ملے گی۔ اس برکت کا صلہ کیا ملے گا؟ نسلیں کھائیں گی اس وقت جب کھانے کو کچھ نہیں ملے گا، نسلیں پئیں گی اس وقت جب پینے کو کچھ نہیں ملے گا، نسلیں پہنیں گی اس وقت جب پہننے کو کچھ نہیں ملے گا، نسلیں رہیں گی اس وقت جب چھت رہنے کے لیے فرش نہیں ملے گا۔ پھر اللہ پاک تجھے کھلائے گا عزت کے ساتھ، پہنائے گا وقار کے ساتھ، ٹھہرائے گا شان و شوکت کے ساتھ۔ کیوں تیرے ساتھ اللہ نے اپنی برکت کا وعدہ رکھ دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے دیکھو میں جنت میں بھیجنے کے بعد جنتی کو نہیں نکالوں گا۔ ایک دفعہ اگر کوئی جنت میں میرا بندہ چلا گیا پھر اس کو نکالوں گا نہیں۔ اسی طرح میرا اللہ جل شان ہو اگر نسلوں کی برکت کے وعدے کر لے، نسلوں کی برکت کے وعدے کر لے، پھر اللہ نسلوں میں برکت دے کے رہتا ہے، پھر نسلوں میں برکت دے کے رہتا ہے۔ یہ جو سورت اخلاص قل هو اللہ آپ کو اگر مل گئی ہے
تو آپ کے ساتھ تو حیرت انگیز دنیا مل گئی ہے، کیونکہ سورۃ اخلاص میں صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے، اور کسی کا تذکرہ ہے ہی نہیں، صرف اللہ ہے۔ قریش مکہ نے کہا کہ آپ کے اللہ کا تعارف کیا ہے، ہمیں تعارف بتائیں۔ ہر بندے کا تعارف ہے، جیسے آپ کا تعارف ہے آپ محمد ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، آپ سیدہ آمنہ کے بیٹے ہیں، ان کے والد، یہ آپ کا تعارف ہے، قریش میں ہاشمی ہیں، اور یہ آپ کا تعارف ہے۔ وہ اللہ کا نبی تو مانتے نہیں تھے، لیکن یہ تعارف تو مانتے تھے۔ آپ کے خدا کا تعارف کیا ہے؟ تو فوراً جبریل ایک وحی لے کے آئے، اور اس وحی میں تھا قل هو اللہ احد، کہیں ہاں ہاں، تو فوراً جبریل آئے، اے میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے، کل سے مراد کہہ دیجئے، آپ کہیے میرے رب کا تعارف تم پوچھتے ہو، وہ یہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ میرے رب کا تعارف۔ قبروں میں بھی انسان رہتے ہیں، قبریں بھی جگمگاتی ہیں، قبریں بھی شان و شوکت کی طرح زندہ و آباد رہتی ہیں، اتنی روشن تو ہوتی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں ان کی قبروں کے ساتھ دفن کریں۔ جتنا بھی اللہ والے بڑی بڑی ہستیاں ہیں، ان کے مزارات کے ارد گرد بہت بڑے بڑے قبرستان ہیں آج بھی۔ ان میں کتنے قبرستان ہیں جو شہر کی آبادیوں نے ہضم کر لیا، قبرستان ہے۔ کیوں؟ ہر بندہ اس نیت سے کہتا ہے کہ مجھے ان کے قرب میں دفن کریں، مجھے ان کے قرب میں دفن کریں، اس نیت سے، اس جذبے سے کہ کسی بھی شکل میں کوئی بخشش کا سامان بن جائے، کوئی آخرت کا سامان بن جائے، کوئی ایسا انداز تو ہو جائے، کوئی بخشش اور آخرت کا نظام بن جائے، کوئی ایسا نظام ہو جائے۔ سورۃ اخلاص قل هو اللہ، یہ میتوں کو دیں، مرحومین کو دیں، خوش ہوتے ہیں، یہ انسانوں کو دیں، خوش ہوتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے کسی سے بات منوانی ہو، کام ہو جاتا ہے۔ جو بے اولاد ہیں، جن کو اولاد نرینہ چاہیے، بیٹے نعمتیں چاہیے، وہ حضرت ابراہیم اور زکریا علیہ السلام کو 2 تسبیح صبح شام قل هو اللہ کی ہدیہ کرنا شروع کرتے۔ کیوں؟ یہ 2 انبیاء وہ تھے جن کی بڑھاپے میں 80-90 سال کے بعد اولاد ہوئی تھی، ان کو ہدیہ کرنا شروع کرتے، ان کو ہدیہ کرنا شروع کرتے رہیں۔ اچھا، آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلوں میں کبھی کوئی بے اولاد نہ ہو، تو آپ کی نسلیں ہیں لیکن اگلی نسلوں میں نہ ہو، کیا خبر؟ کیونکہ 2 چیزیں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں، ایک بے اولادیاں اور ایک طلاقیں۔ آج تک اتنی نہیں تھی، پوری دنیا کے نظام میں دیکھ لیں، آج تک اتنی یہ چیزیں نہیں تھیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ نسلوں میں بے اولادی نہ ہو، تو ابھی سے ان ہستیوں کو پڑھ کے ہدیہ کرنا شروع کر دیں۔ ان ہستیوں کو، حضرت ابراہیم اور حضرت زکریا علیہ السلام، ان کو ہدیہ کرنا شروع کر دیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو بڑھاپے میں یہ وہ ہستی ہیں جن کو بڑھاپے میں اللہ پاک جل شانہ نے اولاد دی تھی، اور ان کو بھی اولاد جو ملی تھی وہ بھی نبی ہے، ان کو اولاد ملی وہ بھی نبی ہے۔ یا زکریا انا نبشر بے غلام، ہم آپ کو ایک بیٹا دیتے ہیں، خود 7 نام بھی رکھتے ہیں، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ سورۃ قل هو اللہ سے منتیں پوری ہوتی ہیں، سورۃ قل هو اللہ سے مرادیں پوری ہوتی ہیں، سورۃ اخلاص سے آسیں پوری ہوتی ہیں،
सूरत इखलास से उम्मीदें पूरी होती हैं, सूरत इखलास से चाहतें पूरी होती हैं, सूरत इखलास से नस्लें मिलती हैं, सूरत इखलास से कंधा देने वाले मिलते हैं, मैयत को कंधा देने वाले मिलते हैं। कहने लगे है काश कोई मेरी मैयत को चारपाई को पकड़ के रो लेता, जब मैं मरूंगा कोई रोने वाला नहीं हो। है काश कंधा देने वाले मिलते हैं, रोने वाले, कब्रों को संभालने वाले मिलते हैं। सूरत इखलास, नाम जिंदा रखने वाले मिलते हैं। ये उसका बेटा था, वो उसका बेटा था, वो उसका बेटा था, वो उसका बेटा था, वो उसका बेटा था। हाँ, हमारे खानदान में एक लड़ी है, आगे जाके खत्म हो गई है। मैं अपने बेटों से कह रहा था, बेटा ये खत्म हो गए, इनकी कब्रों का ख्याल करना, खत्म हो गया, आगे नस्ल नहीं है। ये सूरत इखलास नस्लें, सूरत इखलास बेटे, सूरत इखलास नस्ब हस्ब, नस्ब हस्ब। और सूरत इखलास दुनिया में भी नामवरी का जरिया, सूरत इखलास आखिरत में भी कयामत का दिन ऐलान होगा और उनके साथ नूर होगा। लोग कहेंगे कौन है ऐसी शख्सियत? कहा सूरत इखलास पढ़ने वाले हैं, कुल हु अल्लाह पढ़ने वाले हैं, उनके साथ चमक होगी, उनके साथ नूर होगा। सूरत इखलास पढ़ने वाले। सूरत इखलास कब्र में तन्हाइयों का साथी है, कब्र में वहशत का साथी है, कब्र में नूरी हजूरी है सूरत इखलास। और आखिरत में भी और मौत में भी और दुनिया में भी सूरत इखलास पढ़ने वाला तन्हा नहीं होगा। कहने लगा मैंने अपने बड़ों की खिदमत की थी और सूरत इखलास पढ़ी थी। मेरे बुढ़ापे में मुझे सारा जहान छोड़ जाए, मुझे यकीन है अल्लाह मेरी खिदमत गुजार गैब से पैदा करेगा। एक अल्फाज हैं किसी बड़े के। मैंने अपने बड़ों की खिदमत की है और मैंने सूरत इखलास पढ़ी है, दुनिया सारी मुझे छोड़ जाए, अल्लाह मेरी खिदमत गुजार गैब से पैदा करेगा। मैंने देखा 96 साल की उम्र में, 99, 96, 95 साल की उम्र में उनका विसाल हुआ। छोटे से कद के थे, अल्लामा साहब रहमतुल्लाह अलैह, छोटे से कद के थे, बिल्कुल सूखे पतले से थे, हसास इतने थे। हमारे एक उस्तादों, मेरे वालिद के भी उस्ताद थे, मेरे भी उस्ताद थे, लगे सख्त सर्दी थी तो उन्होंने अंदर जर्सी थी, बनियान, बनियान के ऊपर जर्सी, जर्सी के ऊपर मोटा लिबास, मोटे लिबास के ऊपर जर्सी, जर्सी के ऊपर वेस्ट कोट, वेस्ट के ऊपर शेरवानी, ये पहना हुआ था। तो कहा मैंने जल्दी जल्दी चाय बनाई, तो कहेगा चाय का एक ऐसे चुस्की पी के आओ गर्मी लग गई है। अब जनाब कहने लगे एक दफा बादाम खाया, कह रहा दिमाग रोशन हो गया, कह रहा मैं बोरियां खा खा के तक मेरा दिमाग रोशन ना हुआ, एक बादाम खाया और कहा दिमाग रोशन हो गया। आओ, वो साथ आओ भी कहते थे, आओ दिमाग रोशन हो गया। और चाय की एक चुस्की भी ऐसी चुस्की, आओ गर्मी लग गई। अब जनाब शेरवानी उतर रही है, चीजें उतर रही। इतने हसास थे, बहुत हसास तबीयत के, हसास मिजाज के थे। मेरे ऐसे कान पकड़ के ना ऐसे ऐसे थोड़ा दबाते थे, कहते थे यही कान तेरे परदादा ने मेरे पकड़े थे। और मेरे परदादा का विसाल 1933 में है, ऐसे ही पकड़े थे। और कहा तेरे परदादा मुझसे नाते सुनते थे, कुरान सुनते थे और धेला देते थे, और उनका ये हुलिया था। परदादा मेरे कान पकड़ के ना ऐसे ऐसे दबाते थे और कहा ऐसी ही तेरे परदादा मेरे साथ करते थे, और उस वक्त मैं तेरे जितना था। वो ये कहते थे मुझे अल्लाह पाक खाली नहीं रखेगा, बेखिदमत नहीं रखेगा। मैंने बड़ों की खिदमत की है, सूरत कुल हु अल्लाह पढ़ी है। एक सफर में एक साहब उनके साथ थे, वो कहने लगे हम एक दूर उफ्तादा इलाके में गए, तो हमने कहे अल्लामा साहब आप बताएं आपके जानने वाला कौन है? औ नालायक, अल्लाह पाक भेजेगा।
اور جب خوش ہوتے تھے جب لک نالائق کہتے تھے او نالائق دیکھو اللہ پاک بھیجے گا. تھوڑی دیر ہوئی ایک بندہ آیا کہنے لگے یہ علامہ صاحب نہیں ہے. ہاں ہاں. یہ کیسے آ گئے؟ علامہ صاحب السلام علیکم. اوکے بھائی تم کون ہو؟ واہ علامہ صاحب آپ مجھے جانتے نہیں، میں فلاں جگہ آپ کا شاگرد ہوں، آپ کا خادم ہوں. او اچھا چاہو نالائق پھر تو آیا ہی نہیں. اچھا کہنے لگا علامہ صاحب بس خدمت بتائیں. انہوں نے کہا زیادہ تکلیف نہیں کرنی، بس 2 مرغیاں اور اتنے پراٹھے، اتنی چائے، اتنی سیویاں، اتنے پلاؤ، بس زیادہ تکلیف نہیں کرنی، زیادہ تکلیف نہیں کرنی. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے بھی زیادہ تکلیف نہیں کی، وہ سارے لمبے چوڑے نظام لے کے آ گیا. تو علامہ صاحب کہنے لگے اوئے نالائکا تو نے کہا تھا علامہ صاحب آپ تمہارا کون جاننے والا ہے؟ اوئے نالائکا. کہا مجھے ساری دنیا چھوڑ جائے. بڑی عرصے کے بعد یہ بات یاد آئی، شاید پہلی دفعہ میں نے سنائی. کہہ رہے ساری دنیا مجھے چھوڑ جائے، میں نے بڑوں کی خدمت کی ہے اور سورت قل ہو اللہ پڑھی ہے، سورت اخلاص پڑھی ہے. اللہ کہیں نہ کہیں میری خدمت گزار پیدا کرے گا. کہا کہ ایک دفعہ نا ہم سارے علامہ صاحب کی خدمت پہ تھک گئے، ہم نے بھی علامہ صاحب کو چھوڑ دینا ہے، ہم نے فیصلہ کیا چھوڑ دیا. ایک معصوم سا جوان آیا، کہنے لگا میں علامہ صاحب کی خدمت کروں. کہ تو کون ہے؟ کہہ رہے میں میو ہوں، میں واتی ہوں، میو ہوں، میں علامہ صاحب کی خدمت کروں. اچھا بھائی تو بھی کر کے دیکھ لے. بڑھاپے میں تو بریکیں کمزور ہو جاتی ہیں، برداشت نہیں ہو سکتی کوئی چیز، اس کی وجہ بڑھاپا ہوتا ہے. تو کہنے لگے کہ میں وہ جہاں رات کو سوتا تھا، علامہ صاحب نے ایک آواز دی، اس کا نام پتہ نہیں بھول گیا. اوئے او نالائق. تو جوانی کی نیند تھی، اوئے اس کو پھر کہتے پھر اس کو ڈانٹتے تھے. اچھا علامہ صاحب میں معاف کرنا، میں بس سو گیا تھا. کہا کہ پھر علامہ صاحب کی جو خدمت میں لگا ہمیں شرم آئی کہ وہ نوجوان دن ہے رات ہے کبھی علامہ صاحب کی جوتی صاف کر رہا. کہا ایک دفعہ انگور لے. علامہ صاحب نے کہا انگور کھٹے ہیں اور لے آ. وہ گیا، کہہ رہے نہیں یہ صحیح نہیں ذائقہ نہیں. پھر گیا. میں نے کہا مجھے دکھا. کہنے لگا میں 2 چکر لگ گیا. علامہ صاحب دیکھیں اب کوالٹی کے انگور ہیں. علامہ صاحب نے ہاں وہی. کہنے تھے وہی. کہنے لگے میں نے بڑوں کی خدمت کی ہے، سورت اخلاص پڑھی ہے. اللہ پاک ان کا غیب سے کوئی نہ کوئی خدمت گزار پیدا کر دیتا، غیب سے. میں نے آنکھوں سے دیکھا. میں چھوٹا تھا تو ان کا شفقت کا ہاتھ میرے سر پہ ہے. یہ یہاں ہمارے لاہور میں ٹھوکر ہے، وہاں آگے دبئی کا محل ہے، پرانا ہے، آج سے کچھ 40 سال پرانا ہے بنا ہوا. وہاں کہ مالی میرے پاس آتا تھا، پھر وہ مالی اچھا تھا تو اس کو پھر دبئی لے گئے. وہاں وہ مالیوں کا اس کو ہیڈ بنا دیا. کہنے لگے کہ میں نے ایک جو ہے وہ درخت کاٹا، جو بھی تھا جیسے مالی ہوتے. رات کو خواب میں کچھ لوگ آئے، کہنے لگے تو نے درخت کاٹا ہے، ہماری فلاں چیز، بچوں کے نقصان، بازو کاٹ دیے، یہ چیز کر دی ہے، تیرے سر پہ اگر کسی درویش کا ہاتھ نہ ہوتا تجھے ختم کر دیتے. ہم جنات ہیں. کہنے لگے میں جب اٹھا میں سوچنے لگا کس بزرگ کا سر پہ ہاتھ ہے. سوچتے کہا ہاں فلاں اللہ والے آئے تھے، چھوٹا سا تھا، انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا تھا. آج بوڑھا ہو گیا ہوں، زندگی ڈھل گئی ہے، پر ان کے سر کے ہاتھ کی برکتیں آج بھی موجود ہیں. اور جنات کو پتہ ہے اس درویش کا سر پہ ہاتھ تھا. جب وہ ہاتھ ہٹ جاتا ہے پھر برکتیں، لذتیں، خیریں ہٹ جاتی ہیں. جب وہ ہاتھ ہٹ جاتا ایک شجر سایہ دار میرے سر سے اٹھ گیا، سارا میرے گھر سے سارے جہاں کی دھوپ میرے گھر میں آ گئے. وہ ہٹ جاتا ہے پھر سب کچھ. اللہ غیب سے اس بندے کی عزت کروائے گا. کیوں؟
उसने अल्लाह की इज्जत के बोल बोले है ना। अब देखो सारी सूरत कुल वल्लाह अल्लाह की इज्जत के बोल तो है, अल्लाह के एहतराम के बोल हैं। अल्लाह आप बेनियाज हैं, अल्लाह कोई आपका दोस्त, कोई साथी, कोई हमदम, न बेटा न बाप, कुछ भी नहीं। अल्लाह की सारी इज्जत की तारीफ है, अल्लाह के सारे एहतराम की तारीफ है, तारीफ है, तारीफ है। अल्लाह का सारा वकार है, अल्लाह की सारी शान शौकत है, सारा वकार, सारी शान शौकत है। अल्लाह कहता है तूने मेरी इज्जत कराई, लोगों में मेरी इज्जत की, दिलों में, जज्बों में, अपनी नमाजों में, अपनी तिलावत में, अपनी तस्बीह में, अपने जिक्र में मेरी इज्जत की है। मैं तेरी इज्जत क़यामत तक कराऊंगा। फिर अल्लाह पाक बाज़ औक़ात क्या इज्जत कराता है, क्या इज्जत कराता है। आप बड़ी बड़ी मज़ारात पे जाएं, लोग बैठ के कुरान पढ़ रहे हैं, कोई बैठ के कुल हुवल्लाह पढ़ रहा है, कोई बैठ के कलमा पढ़ रहा है, उस दरवेश को हदिया कर रहा है, अमाल का हदिया हो रहा। अल्लाह फिर इज्जत करवाता है, और अल्लाह करवाता है, इज्जत करवाता है, और कहता है देखो मैं ऐसे इज्जत करवाऊंगा, ऐसे करवाऊंगा इज्जत तुम्हारी। हमें तो जरूरत है किसी चार्जिंग की, हमें जरूरत है किसी बैलेंस की, हमें जरूरत है किसी सिग्नल और टावर की, हमें जरूरत है। अगर तो बातें करनी है, अगर मुआशरे के साथ जिंदगी गुजारनी है, और अगर मुआशरे से और जिंदगी से खत्म हो जाना है, फिर इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है। आप इस वक्त समझते हैं मोबाइल हमारी जरूरत है, तो फिर मुआशरे में सिम की, दिल की जरूरत है, बैलेंस की जरूरत है, सेहत, इज्जत, बरकत, शिफा, आता हमें अगर चाहिए तो फिर इन चीजों की जरूरत है। सूरत इखलास ये वो सख्त तरीन जरूरत है, वो सख्त तरीन जरूरत है जो हमें मौत से पहले भी और मौत के बाद भी, मरने से पहले भी और मरने के बाद भी, ये सख्त तरीन हमारी जरूरत है, सख्त तरीन जरूरत, सख्त तरीन जरूरत। रोशनी होती है, नूर होता है दिल में, सुकून होता है जिंदगी में, रोशनी होती है, नूर होता है, सुकून होता है दिल में। जो ये फैसला कर ले, जो फैसला कर ले, जो ये फैसला कर ले कि मुझे जिंदगी में सूरत इखलास की जरूरत है और सूरत कुल हुवल्लाह की जरूरत है, फैसला कर ले, फिर वो जिंदगी में देखे होता क्या है। अजब रिवायात हैं इसके बारे में, अजब रिवायात हैं। फरमाया कि एक रिवायत यह है, हदीस में है, जो शख्स इस सूरत को 50 मरतबा पढ़े, अल्लाह उसके 50 साल के गुनाह माफ कर देते। और जो तो 2 तस्बीह सुबह शाम पढ़े, और जो अरबों पढ़े। मेरे पास एक बंदा था, उसने कई अरब पढ़े थे। कोई लोग मानेंगे नहीं, कैसे माने, कैसे माने। किसी के पास अरबों पैसे डॉलर हैं, मान जाएंगे। किसी के पास, लेकिन चूंकि रिवाजों से चला गया। देखें, पहले शीशा था, फिर शीशे के सामने खड़े होके कमर थक जाती थी, टांगे, फिर उसके लिए ड्रेसिंग बनी, फिर ड्रेसिंग टेबल बनी। मैं एक दफा ना एक शीशे के सामने टेबल को गौर से देख रहा था। अच्छा, मैंने कहा शीशे को इतना वक्त दिया, इतना वक्त दिया, तलवा तरेक खुद मुक गया ते चेल कंडा हिक थी गया। उन्हें के बंदा हुण तले ढाए पोसी, बंदा नीचे गिर जाएगा। तो उसका फिर हल ये निकाला कि आगे एक कुर्सी हो, कोई मेज टाइप हो, वो रखें, क्योंकि शीशे को वक्त। बैतुल खला को इतना वक्त दिया, टॉयलेट को। अंदर कैबिनेट मैंने कई घरों में देखी है, अंदर बैतुल खला है, बड़ा बड़ा बैतुल खला, जब बंदा आंख मचोली भी खेल ले। एक बाबा जी थे, वो दरवेश थे, वो किसी बैतुल खला में गए तो अंदर से आवाज दी, ओ लोगो मेरा बिस्तरा यहां ले आओ, इतना खूबसूरत बैतुल खला, मेरा बिस्तरा यहां ले आओ। मैंने कैबिनेट देखी, कई घरों में देखी, अंदर नावल पढ़े हुए हैं, किताबें पढ़ी हैं बैतुल खला में।
وہاں وقت گزارنا رواج میں، شیشے کے سامنے وقت گزارنا رواج میں، باورچی خانے میں وقت گزارنا رواج میں ہے، مصلی پہ، تسبیح پہ، نماز پہ وقت گزارنا رواج میں نہیں۔ میں کئی لوگوں کو مجھے کہنے لگے کہ حضرت بیٹی کو نصیحت فرما دیں، اس کی شادی ہے،